سنن دارمی میں حدیث نمبر 60 ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور ایک تابعی ہے وہ ان کا انتظار کرے، عمر بن سلمہ۔ اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی آگے، آپ کے دروازے پر انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نکلیں، آپ کے ساتھ چل میں مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عبداللہ آج مسجد میں ایک چیز دیکھ کے آیا ہوں، نئی چیز نظر آئی نا ان کو، ایک چیز دیکھ کے آیا ہوں اور مجھے تو وہ اچھی لگتی ہے، خیر ہی ہوگی اس میں۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا آپ جائیں آپ بھی دیکھ لیں گے۔ کچھ لوگوں نے حلقے بنائے ہوئے ہیں، حلقات گرو، اور ان میں ایک شخص کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اب اس کے کہنے پر اجتماعی طور پر وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 100 مرتبہ کہتا ہے، پھر جب وہ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے سبحان اللہ کہو، پھر لا الہ الا اللہ کہو۔ اب یہ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ غلط ہیں، جملے غلط ہیں، حقائق کے منافی ہیں کیا؟ نہیں، لیکن طریقہ کار کیا تھا؟ حلقوں میں بیٹھ کے اجتماعی صورت میں اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے جیسے ذہن والے لوگوں تو کہتے ہیں تو بڑا اچھا کام ہے، بڑے ذاکر لوگ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا اگر تم اس کے بدلے اپنے گناہوں کو شمار کرو نا، اللہ فلاں فلاں گناہ ہو گئے معافی دے دے، مطلب یہ تھا، تو تمہاری نیکیاں ضائع نہیں جائے گی۔ افسوس ویحکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، افسوس تمہارے پر، کتنی جلتی ہلاکت میں پڑ گئے ہو۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، اور صحابہ کی کثیر تعداد ابھی موجود ہے، ابھی میرے پیغمبر کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی آپ علیہ السلام کے استعمال شدہ برتن ٹوٹے نہیں، یعنی ابھی زمانہ اتنا گزرا نہیں، کتنی جلتی ہلاکت میں پڑ چکے ہو۔ کہا عبداللہ ما اردنا الا الخیر، وہ ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں تھا، ہم خیر چاہتے ہیں، ہم نیکی چاہتے ہیں، یہ خیر کی بنیاد پر کیا گیا، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں۔ کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی خیر کے متلاشی، کتنے ہی خیر کا ارادہ کرنے والے، کتنے ہی خیر چاہنے والے، لیکن خیر پا سکتے نہیں پا سکتے۔ وَإِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَىٰ مِن مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا تم ایسی ملت پر ہو، ایسے طریقے پر ہو جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے، یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ یعنی یہ جو تم کام کر رہے ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اگر نہیں کیا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت یافتہ زیادہ ہو گیا؟ کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اس میں خیر ہے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اس سے زیادہ ثواب ہوگا؟ ثواب وہی ہے جو رسول اللہ نے سکھلایا، جو رسول اللہ کی تعلیم میں نہیں وہ کار خیر ہو سکتا۔ کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ لوگ آئیں گے اور قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا، عقائد کیا دیے، نظریات کیا دیے، اعمال کیا دیے، زبان سے تو فر پڑھ رہا ہے لیکن اس کو اپنا نہیں رہا، اس کے مطابق اس کا عمل اور عقیدہ نہیں ہے۔ کہا ایسے لوگ بھی آئیں گے۔ پھر وہ عمر بن سلمہ تابعی بیان کرتے ہیں، بعد میں ہم نے دیکھا ان حلقوں میں جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا نا، عبداللہ بن مسعود نے پیشن گوئی دے دی تھی، وہ گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو۔ کہتے ہیں جب نہروان کی جنگ ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی، خارجی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے، یہ لوگ ان خارجیوں میں شامل تھے۔ جب بدعت کا ارتکاب ہوتا ہے، سنتیں اٹھ جایا کرتی ہیں، ہدایت سے آہستہ آہستہ پھسلنا بندہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہی لوگ ابتدا میں خیر ان چیزوں کو سمجھتے تھے، صحابہ نے بری طرح ان کو منع کیا، بڑی سختی کے ساتھ، رک جاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی مرضی سے اپنے مطابق دین کو ڈالنے کی اور اس میں کمی اور پیشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پھر ان سے ہدایت کو پھیر لیتا ہے۔